یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نابت پھر قیدار یا قیدار پھر نابت یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مضری قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو مینا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ یہ صوفہ کہلاتے تھے۔ نمبر 2، 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی جانب افاضہ یعنی روانگی۔ یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ معظمہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجد، عراق کے اطراف اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا دور آیا۔ قصی نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے، اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل احسن طریقے سے طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لوا یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمے تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنایا جاتا تھا۔ حجاج جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں قصی کے پاس جمع ہو جاتی تھی۔ وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1،
ایسار یعنی فالگیری، قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نظم یعنی بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا، جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3، شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ نمبر 4، اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 5، عقاب یعنی قومی پرچم اٹھانا، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 6، قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 7، سفارت، یہ منصب بنو عدی کا تھا۔ ہم قحطانی اور عدنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا، قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا۔ سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ۔ جزیرت العرب کے 3 سرحدی علاقے تھے، یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی۔ وہاں انتشار کی کیفیت تھی، صورتحال زوال پذیر تھی۔ انسان مالک تھا یا غلام، حاکم تھا یا محکوم، بس انہی 2 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تمام تر فوائد سربراہوں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔ انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک وجود نہیں تھا۔